بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ حمد و صلات کے بعد جامعہ فریدیہ ساہیوال جس میں حضور قبلہ فرید العصر قطب الوقت رئیس المتکلمین پیر طریقت رہبر شریعت قدوۃ السالکین عمدۃ العارفین، آپ کی تربیت، آپ کی تعلیمات، آپ کی شفقتوں کا یہ نتیجہ ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم بھی صحیح بخاری شریف جسے سبکن اللہ کے فضل و کرم سے جذب کیا گیا، آج اس موقر محترم اور مقدس کتاب کی آخری حدیث پاک پڑھنے پڑھانے کا ہم شرف حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ جل جلالہ ہم سب کی حاضری کو شرف قبولیت سے سرفراز فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ عمومی طور پر تو جتنے بھی احباب تشریف فرما ہیں سبھی کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں کہ آج ہم صحیح بخاری شریف کے سبق میں شامل ہیں، لیکن وہ طلباء جو روزانہ فجر کی نماز کے بعد جہاں حضور قبلہ فرید العصر رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ درس صحیح بخاری شریف عطا فرمایا کرتے تھے، وہاں پر حاضر ہوتے رہے اور اکتساب فیض اور اقتباس کرتے رہے۔ ہدیہ تبریک اس لیے بھی عظیم المرتبت طلباء کو پیش کرتا ہوں کہ اسباق کے دوران جو ہمارا مسلسل ایک مطمع نظر رہا وہ اللہ کے فضل و کرم سے تعلیمی حوالہ سے ہم نے دیکھا کہ مقاصد شرعیہ کو ہم نے شروع سے لے کر آخر تک ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے ساتھ ساتھ رکھا۔ دین کی حفاظت، نفس کی حفاظت، نسل کی حفاظت، مال کی حفاظت، عقل کی حفاظت، یہ ہمارے اسباق کا مرکزی نقطہ رہا۔ میں طلباء کو اس لیے بھی ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں کہ اسلام کے استثنائی قواعد و ضوابط وہ بھی اللہ کے فضل و کرم سے ہم ساتھ ساتھ انہیں جاری و ساری رکھا کہ اسلام کا نظریہ ضرورت، نظریہ مصلحت، عموم بلوہ، مصلحت، ازالہ فساد، تعامل، عرف، ان چیزوں کو اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے ساتھ ساتھ رکھا۔ اس لیے بھی میں طلباء کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ اس لیے بھی ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں کہ ہمیں اپنے محبوب، اپنے مالوف، اپنے معشوق
کائنات کے آقا حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی منشا کہ محبوب کی چاہت کیا ہے، حضور کی چاہت کو، حضور کے منشا کو وہ قریب سے دیکھنے کا موقع ملا، اس لیے بھی ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ اور پھر یہ کہ حضور کی منشا عقائد میں کیا ہے، حضور کی منشا اعمال میں کیا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی منشا اخلاقیات میں کیا ہے، میرے آقا کی منشا عقود میں کیا ہے، اور میرے آقا کی منشا عقوبات میں کیا ہے۔ اور پھر سب سے بڑی بات جو ہے، جو مجھے اور بھی زیادہ شوق اور ولولہ پیدا کرتی ہے، کہ اللہ کے فضل و کرم سے میں نے، آپ نے ان کلمات کو، ان جملوں کو اختیار کیا جو جملے میرے مصطفیٰ کے ہونٹوں کو چوم کر ظاہر ہوا کرتے۔ یہ میں ساری باتیں اس لیے کر رہا ہوں سب کے سامنے کہ یہ باتیں سارا سال آپ کے سامنے رہی ہیں، عصری مسائل پر ہم نے توجہ دینے کی کوشش کی۔ میں اس بات پر بھی ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں، اللہ کی ذات کا احسان اور کرم ہے کہ اس نے کائنات کے آقا سرکار دو سرا، نور مجسم، سرور کونین، ہادی ثقلین، در اللہ المکنون، عالم ما کانا و ما یکون، اللہ رب العزت نے آپ کے ناز شریف کی صورت میں، آپ کے جلووں کے جھرمٹ میں ہم سب کو سانسیں عطا فرمائیں۔ ہم اس لیے بھی خوش ہیں، میں آپ کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں، یہ اللہ کی ذات کا احسان ہے۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی میرا کمال تو نہیں ہے، آپ کا کمال نہیں ہے، یہ بھی میں آپ کو بتاؤں، یہ آپ کا بھی کوئی کمال نہیں ہے، میرا کمال نہیں ہے، یہ کمال اس کمال والی ہستی کا کمال ہے جس نے ہمارا انتخاب کیا، ورنہ مجھ ایسے کتنے لوگ پھر رہے۔ اور یہ اس کی ذات کا احسان ہے، اس کی ذات کا کرم ہے، یہ اس کی ذات کا کرم ہے، میرے آقا کی عنایت ہے کہ انہوں نے، ورنہ کون اپنے گھر میں آنے دیتا ہے، اور پھر گھر کی باتیں کون کسی کو کرنے دیتا ہے۔ یہ میرے آقا کے گھر کی باتیں ہیں، میرے آقا کے یہ گھر کی باتیں ہیں، یہ گھر کی باتیں، یہ آقا، میرے آقا نے ہمیں عطا فرمائی ہیں کہ تم ان باتوں کو کرو۔ یہ الحمدللہ، شکر اللہ کی ذات کا، یہ آج آخری تقریب ہے۔ اور دیکھیے، اس سلسلہ میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی سی بھی کتاب ہوتی ہے، اس کا ایک ہے مبتدا، ایک ہے متوسط، اور ایک ہے متأخر۔ ابتدا، توسط اور تأخر۔ ابتدا میں کچھ اور بات ہوتی ہے، توسط میں کچھ اور بات ہوتی ہے، اور انتہا میں کچھ اور بات ہوتی ہے۔ مجھے بڑا لطف آیا جب میں
اس بات پر درس شریف کے لیے تیاری کر رہا تھا تو مجھ پر یہ بات آشکارا ہوئی کہ امام اصل میں یہ بھی ارکان کا ذکر ہے، پہلے بھی ذکر، درمیان میں بھی ذکر، اور آخر میں کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان۔ اب یہ جو ذکر ہے یہ بھی زبان کا ذکر ہے، گویا کہ ابتدا میں بھی ذکر ہے، درمیان میں بھی ذکر ہے، اور کتاب کے آخر میں بھی ذکر ہے۔ البتہ جو ابتدا میں ذکر ہے وہ ذکر قلبی ذکر ہے کہ اخلاص پیدا کر لو، مخلص بن جاؤ، بہت بڑا سفر شروع ہونے والا ہے، اخلاص کے ساتھ آگے بڑھو۔ اور جو درمیان ہے وہ بھی ذکر الہی ہے، نماز پڑھو ذکر ہے، روزہ رکھو ذکر ہے، طہارت ذکر ہے، حتیم کعبہ میں جاؤ ذکر ہے، حجر اسود کے بوسے لو ذکر ہے۔ اور جس انداز میں بھی آدمی انسان آگے بڑھتا ہے سارے کا سارا یہ ذکر الہی ہوتا ہے، اور آخر میں بھی وہ ذکر لسانی ہے، ذکر جنانی، ذکر ارکانی، ذکر لسانی، یہ ساری کی ساری صحیح بخاری اللہ جل جلالہ کے فضل سے یہ ذکر پر محیط ہے۔ اور یہ بات کہ یہاں پر کیسے صحیح بخاری کے اس اسلوب کو سمجھنے کے لیے کہ ابتدا میں، درمیان میں، آخر میں، مجھے ایک اور بات جو ظاہر ہوئی وہ یہ ہے کہ اسے مختلف طریقوں سے اصل میں دیکھا جائے تو بات سمجھ آتی ہے۔ کچھ لوگ ہیں تعمیرات سے متعلق، امام بخاری نے یہ سودا ان کے لیے بھی فراہم کر دیا۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو علوم و فنون سے متعلق ہیں، امام بخاری نے یہ اسلوب ان کے لیے بھی رکھا ہوا ہے۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو ذمہ دار ہیں، ذمہ دارہ کرتے ہیں، اور امام بخاری نے یہ اسلوب سمجھانے کے لیے ذمہ دار لوگ جو ہے ان کی بھی دستگیری فرمائی ہے۔ آپ کہیں گے یہ کیسی بات ہے، اور یہ میں نے پڑھی تو نہیں کہیں لیکن میرے دل میں یہ بات آئی کہ دیکھیں یہ انما الاعمال بالنیات یہ بنیاد ہے۔ جیسے کوئی مکان تعمیر کیا جائے تو سب سے پہلے بنیاد بنائی جاتی ہے، معمار کو سمجھا دیا کہ جیسے تیری بنیاد مضبوط ہوگی تو تعمیر آگے چل کر مضبوط ہوگی، اسی طرح سے معمار کو سمجھا دیا گیا کہ یہ جو ابتدا میں انما الاعمال بالنیات، نیت کی اصلاح یہ ضروری ہے تاکہ آنے والے وقت میں یہ سارے کی ساری بنیاد درست ہوتی چلی جائے، تعمیر درست ہوتی چلی جائے۔ اور پھر یہ ہے کہ جو دوسرا مرحلہ یہ ذکر قلبی ہے، ذکر قلبی یہ بنتا ہے بنیاد، ذکر ارکانی یہ بنتی ہے تعمیر جب ہوتی ہے، درمیان میں تعمیر ہے۔ اور لطف کی بات یہ ہے کہ ذکر لسانی کو جیسے تعمیر بلڈنگ بن جاتی ہے تو پھر اس پر رنگ کیا جاتا ہے، روغن کیا جاتا ہے، پھر اس کو سجایا جاتا ہے، پھر اس کو بنایا جاتا ہے، تو یہ وہ شخص جو دل کے اندر اخلاص لے کر چلا، وہ شخص جو ارکان سے صبح و شام اپنے رب کو منانے کے لیے جہد پہم کرتا رہا، اب اس کے آخر میں اب اس کا حسن کیسے پیدا ہوتا ہے کہ اس کی زبان ذکر الہی سے تربتر رہے۔
علوم و فنون کو جذب کرنے والے لوگ، انہیں سمجھانے کے لیے فرمایا کہ ذکر قلبی یہ اصل میں اعمال کی بنیاد وہ اخلاص ہے۔ اب یہاں پر انہیں بتا دیا کہ دیکھو یہ بندے کا جیسے عقیدہ، یہ عقیدہ رکھو، اور پھر عقیدے کے بعد ہوتا ہے عمل، اور عمل کے بعد ہے پھر اس کو محفوظ رکھنا۔ جو کچھ درمیان میں آیا وہ سارے کا سارا عمل ہے، اور جو آخر میں ہوا کہ وہاں پر آخر میں ہے کہ اس کی حفاظت کیسے کی جائے، وہ لوگ جو اپنی زبانوں کو ذکر الہی سے تر بتر رکھتے ہیں، رب ذوالجلال ان کے دل کی بھی حفاظت فرماتا ہے، ان کے علم کی بھی حفاظت فرماتا ہے۔ اور اس کو ایک اور پہلو سے بھی سمجھا جا سکتا ہے زمیندار کو سمجھانے کے لیے۔ دیکھو زمیندار سب سے پہلے بیج ڈالتا ہے، پھر پھل اگنا شروع ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد مٹھاس پیدا ہوتی ہے، اور یہی یہ 3 مرحلے ہیں۔ اخلاص بندہ مومن کا بیج ہے، اس کے بعد بندہ مومن عمل کرتا ہے، اللہ پھل عطا فرما دیتا ہے، پھول عطا فرما دیتا ہے، اور پھر جس وقت یہ بندہ ذکر الہی کرتا ہے تو اس پھول کے اندر، پھل کے اندر رب ذوالجلال مٹھاس اور حسن پیدا فرما دیتا ہے۔ یہ اس کی عطا ہے۔ جو حسن مناظر کے دل دادا ہیں، شیخ بخاری نے ان کے لیے بھی ایک عجیب طریقہ رکھا ہے کہ جو ابتدائی ہے حدیث پاک، ابتدائی حدیث پاک یہ سمجھو کہ یہ بارش ہے، یہ بارش ہے، اور بارش کے بعد بارش برستی ہے زمین پر، بارش ہے، اور بارش کے بعد جو زمین کی حالت ہوتی ہے نرم ہو جاتی ہے، اور نرم جب ہوتی ہے تو پھر اس کے اندر وہ بجائی کی جاتی ہے۔ اب جب یہ نرم ہوتی ہے تو پھر لوگ خوش ہوتے ہیں، ہر طرف تر و تازگی ہوا کرتی ہے۔ اب اس کے اندر سب سے پہلے یہ بارش، انما الاعمال بالنیات، اخلاص پیدا کر لو، یہ بارش ہے۔ اور پھر یہاں پر اس کے بعد کام کیا ہے کہ وہ زمین پر برستی ہے، زمین نرم ہو گئی، اب اس نرم ہونے کے بعد وہ ذکر الہی کی بجائی اس کے اندر کرو، محبت مصطفیٰ کا پھل اور پھول دستیاب ہو جائے گا۔ شیخ بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے آخری حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، کلمتان حبیبتان، یہ 2 جملے ایسے ہیں، کلمتان، 2 کلمے ایسے ہیں۔ آپ نے نحو کی کتاب میں پڑھا کلمہ اور کلام کی تعریفیں الگ الگ ہیں، مگر یہ 2 کلمے تو نہیں، یہ تو 2 جملے ہیں، یہ 2 جملے ہیں۔ اصل میں لفظ کلمہ یہ جیسے کلمہ الکلمۃ لفظ
مفردن، 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 جیسے اس پر اطلاق ہوتا ہے اسی طرح سے کلمہ کا اطلاق کلام پر بھی ہوا کرتا ہے، جملے پر بھی ہوتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں کلمہ طیبہ، آگے پوری ترکیب کرے تو وہ تو جملہ ہے پورا، مگر ہم کیا کہتے ہیں؟ کلمہ. شہادت اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ جملہ ہے، مگر کہتے کیا ہیں؟ کلمہ شہادت. تو جس کا مطلب ہے کلمتان، یہاں پر لفظ کلمتان، مگر اس کا اطلاق آتا ہے دو جملوں پر، دو جملوں پر اس کا اطلاق ہوا. اور یہ ساتھ یہ فرمایا کہ حبیبتان، یہ دو جملے بڑے محبوب ہیں، محبوب ہیں. اب ذرا غور کریں کہ جو دنیا کے اندر رہتا ہوا اپنے حبیب کو حبیب کہتا ہے تو اسے کیسے لذت آتی ہے، اور یہ تو ان جملوں کے بارے میں میرے مصطفیٰ فرما رہے ہیں. ساری کائنات جس سے محبت کرتی ہے، جمادات، نباتات، حیوانات، انسان، جن، بشر، وہ آج خبر دے رہے ہیں، وہ خبر عطا فرما رہے ہیں. کلمتان حبیبتان، یہ دو جملے ایسے ہیں، وہ محبوب ذات، وہ رب لم یزل کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ یہ دو جملے ایسے ہیں جو رب ذوالجلال بھی ان سے محبت فرماتا ہے. جملے سبحان اللہ. اب یہ دو جملے حبیبتان الی الرحمن بڑے محبوب جملے ہیں، محبوب جملے ہیں. حبیب فاعل ان کے وزن پر یہ آ رہا ہے اسم مفعول کے معنی میں. فاعل یہ مفعول کے مفہوم دے رہا ہے، حبیب جو ہے یہ محبوب کا مفہوم دے رہا ہے. اور یہ بالکل اسی طرح سے النبأ وهو الخبر فعیل بمعنى اسم الفاعل اے منبع عن اللہ تعالی، وفعیل بمعنى اسم المفعول اے منبع عن اللہ تعالی لأن الملک ينبئهم، کہ نبی اس ذات کو کہا جاتا ہے جو خبر دینے والا ہو، نبی اسے کہا جاتا ہے جسے خبر دی گئی ہو. یہ نبی فعیل کے وزن پر، یہ منبعن جسے خبر دی گئی ہے، یہ اس معنی میں آ رہا ہے. اور کیوں نبی کو خبر دیا گیا؟ اس لیے کہا جاتا ہے کہ رب لم یزل کا پیغام لے کر فرشتے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں آیا کرتے ہیں. یہاں پر یہ حبیبتان، اب یہاں پر یہ حبیب محبوب کے معنی میں آ رہا ہے. اور دیکھیے جو محبوب کے معنی میں آتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ دو کلمے پڑھنے والا اللہ کی بارگاہ میں محبوب ہو جاتا ہے، یہ مطلب ہے. اور اگر پیار سے میں یہ کہہ دوں کہ ہم نے پڑھا ہے، سنا ہے، تو یہ دعویٰ میرا بے جا تو نہیں ہوگا، یہ رب کے محبوبوں کی محفل ہے، رب کے محبوبوں کی محفل ہے. رب کا بندہ بنے محبوب، تو پھر
جیسے سرکاری افسران ہوتے ہیں، سرکار کے وہ محبوب بنتے ہیں، کوئی کسی سطح کا کوئی کسی سطح کا بن جاتا ہے، تو جو بندہ رب کا محبوب بنے اسے کیا ملتا ہے؟ اور یہ بھی اللہ جل حدیث قدسی ہے، حضور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے، وہ فرماتا ہے کہ یہ میرا بندہ من آدا لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ، بندہ فرضوں کی ادائیگی کرتا ہے میرے قریب آ جاتا ہے، ولا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ، جب فرضوں کے ساتھ نفلوں کی ادائیگی کرتا ہے تو رب ذوالجلال فرماتا ہے پھر تو میں رب ہو کر اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ اب یہ وہ جگہ جب اللہ پیار کرتا ہے، اللہ محبت فرماتا ہے، اور میں عزیز طلبہ یہ آپ سے کہتا ہوں، یہ آپ کا اور میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ اس کی محبت ہے، ورنہ کون ہے جو اس کے حکم کے بغیر پر بھی مار سکے؟ کون ہے وہ؟ یہ اس کی ذات کا احسان ہے جو فرما رہا ہے حتی احبہ، اب تو مجھے رب ہو کر میرے بندے تجھ سے پیار ہو گیا ہے۔ اور جو اللہ محبت فرماتا ہے پھر کیا ملتا ہے؟ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، جب میں بندے سے پیار کرتا ہوں، فَأَكُونَ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، میں بندے کی سماعت بن جاتا ہوں، وَبَصَرَهُ الَّذِي يَبْصُرُ بِهِ، میں بندے کی بصارت بن جاتا ہوں، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، میں بندے کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ پکڑا کرتا ہے، وَرِجْلَهُ الَّذِي يَمْشِي بِهَا، میری جلالت کا نور اس بندے کے قدموں میں چلا جاتا ہے، اِذَا سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ وَإِذَا اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، پھر میرا بندہ اس کا مقام یہاں تک بڑھ جاتا ہے، یہ مجھ سے مانگتا چلا جاتا ہے، میں اس کی جھولی کو بھرتا چلا جاتا ہوں۔ اللہ، لیکن یہاں پر ایک اسلوب ہے کہ ایک اعتراض بھی ہوتا ہے کہ یہاں پر حبیبتان فاعل کے وزن پر ہے اور یہ مفعول کے معنی میں آ رہا ہے، تو تا کا ہونا کوئی ضروری تو نہیں تھا، تو پھر تا کو ذکر کیوں کر دیا گیا؟ حبیبتان، جو قانون یہ ہے کہ فاعل کے وزن پر جب آتا ہے اور پھر مفعول کا معنی دے رہا ہے تو پھر یہاں پر تا کا ہونا ضروری تو نہیں تھا، یہاں پر مذکر اور مؤنث ہونا، یہاں پر وہ دونوں برابر ہوتے ہیں، فاعل کا وزن جب آتا ہے تو مفعول کے معنی میں ہو تو اس میں مذکر اور مؤنث دونوں برابر ہوتے ہیں۔ اس کا محدثین کرام آپ کے حواشی میں لکھا، اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ مذکر اور مؤنث ہونے میں برابر تو ہے، مگر یہ برابری واجب نہیں ہے، واجب نہیں ہے کہ وہاں پر لازمی اس کا تا کے بغیر رکھا جائے، نہیں، بلکہ یہاں پر جیسے بھی ہو۔ اور پھر یہ ہے کہ جو تا کا ہے، یہ تا جو بیان کی گئی ہے، اس کا ایک اور بھی فائدہ کہ یہاں پر وصفیت کو اسمیت میں لانے کے لیے یہ تا کی مختلف قسمیں بیان کی جاتی ہیں۔ تا وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وحدت کے لیے بھی ہے، جیسے تمراتن، ایک کھجور، مبالغہ کے لیے بھی تا ہوتی ہے، جیسے علامہ، فہامہ، یہ تا مبالغہ کے لیے بھی ہے، عفظ کے لیے بھی تا ہوتی ہے، جیسے عدتن جو ہے یہ وعدن سے بنا، شروع والی وا کو وہاں ہٹایا، آخر میں تا کر دیا، یہ بدلہ میں بھی ہوتی ہے۔ کبھی یہ زائد بھی ہوتی ہے، ملائکہ، اس میں تا تانیث کے لیے تو نہیں ہے، یہ زائد۔ اور اسی طرح سے
تذکیر کے لیے بھی ہوتی ہے، جیسے ایام النحسات، اب یہاں پر اس کے لیے بھی ہے، تانیث کے لیے بھی ہوتی ہے، اور اسی طرح سے اسمیت کے یعنی وصف کو اسم میں بدلنے کے لیے، اور یہاں پر حبیبتان وصفیت کو اسمیت میں لانے کے لیے بھی یہ ذکر کیا جاتا ہے۔ یہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں بہت سے صرف اور صرف طلباء ہی نہیں، کچھ عوامی حلقے بھی، ان کے ذوق کے لیے بھی میں یہ عرض کرنا چاہوں گا، اصل میں ایک ہے مزہ اور لطف، ذوق اس وقت پیدا ہوتا ہے، ذوق اس وقت آتا ہے کہ جس وقت بندے کے قلبی عمل، جس کا ذکر امام بخاری رحمہ اللہ نے شروع میں فرمایا، جب قلبی طور پر بندہ اللہ جل جلالہ کی طرف راغب ہوتا ہے تو پھر آتا ہے لطف عبادت کا۔ متفق علیہ روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہے، ثلاث من کنا فیہ وجد حلاوۃ الایمان، جس بندے کے اندر تین چیزیں ہوں اسے عبادت کا، ایمان کا مزہ آتا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ چاول بریانی کھائیں اس کا تو مزہ آئے، پھل فروٹ کھائیں اس کا تو مزہ نہ آئے مزہ آئے، اور ایمان کا مزہ نہ آئے، یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ مزہ لیتے ہیں کبھی کبھی ان کا ذائقہ، قوت ذائقہ جب متاثر ہوتی ہے انہیں مزہ نہیں آتا۔ پھل کا قصور نہیں ہے، پھل کے اندر مزہ ہے، قصور قوت ذائقہ کا ہے کہ آج قوت ذائقہ جواب دے گئی۔ اسی طرح سے جو شخص فرش زمین پہ بیٹھ کے عرش مولا کی باتیں کرتا ہے، اگر تجھے سمجھ نہیں آتی کہ تیرا ذوق ہے، ورنہ وہ تو یہاں بیٹھ کر وہ آسمانوں سے بھی آگے کی گتھیوں کو سلجھا دیا کرتا ہے۔ وہ تین چیزیں کون سی ہیں؟ نمبر ایک، ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، محبت اور پیار سب سے زیادہ اللہ اور اس کے محبوب کے ساتھ ہو۔ ایک بات، جب یہ محبت کا انداز اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہوگا تو یہ ایک پہلی بات ہے، ایمان کا مزہ آئے گا، لطف آئے گا۔ دوسری بات، وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ۔ آج کل لوگوں سے محبت کرتے ہیں دولت کی وجہ سے، حسن کی وجہ سے، مال کی وجہ سے، ان کے اپنے سٹیٹس ہوتے اس وجہ سے، مگر میرے آقا فرماتے ہیں کسی سے محبت کرنی ہے صرف اس لیے کر کہ تیرا رب راضی ہو جائے۔ پھر آتا ہے ایمان کا مزہ۔ اور تیسری بات فرمایا وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ۔ اس بندے کو دیکھیے، اب ایک عقل والے بندے کو آگ میں ڈالا جائے وہ پیچھے ہٹتا ہے، آگ میں جاتا نہیں ہے، پیچھے ہٹتا ہے۔ اور حضور نے فرمایا کہ یہ شخص جب مسلمان ہو جانے کے بعد واپسی یوں سمجھتا ہے جیسے کسی بندے کا آگ میں جانا ہے، جب یوں سمجھتا ہے، یہ تین چیزیں ہیں، سب سے زیادہ پیار، محبت اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ۔ نمبر دو، کسی بندے کے ساتھ محبت اس لیے نہیں کہ یہ دولت والا ہے،
اس لیے کر رہا ہے کہ میرا مولا راضی ہو جائے. اور کفر کی طرف پلٹ کر جانا. اور یہ بات ذرا غور کریں، جس مقام پر رب ذوالجلال نے آپ کو بٹھا دیا، پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھنا، آگے بڑھنا، آگے بڑھنا، پیچھے مڑ کر نہ دیکھنا. پیچھے مڑ کر وہ زندگی اللہ کا کرم ہوا، اس کی ذات کا احسان ہوا، مدینے والے کی نظر عنایت ہوئی کہ اس ذات نے ہمیں اٹھایا اور اپنے گھر میں بٹھا لیا، ہاتھ سے اخبار کو ہٹایا، ناول کو چھینا، اور اس کی جگہ پر ہمارے سامنے اس نے صحیح بخاری عطا فرما دی. یہ اس کی ذات کا احسان ہے کہ اس نے مستیوں کو ہٹایا. مستی ہٹی، دنیا کے اللے تللے سے اس نے ہماری جان کو چھڑایا. اس کی ذات کا احسان اور کرم ہوا کہ اس نے اپنے محبوب کی محبت عطا فرمائی، اس نے اپنی ذات کے جلوے عطا فرمائے. یہ اس کی ذات کا کرم ہے. اس لیے یہ مزہ، ایمان کا مزہ لینا ہے تو پھر یہ اس وقت مزہ آتا ہے ان تعبد اللہ کانک تراہ. رب کی عبادت اس انداز میں کر گویا کہ تو اس کو تک رہا ہے. ان لم تکن تراہ فانہ یراک. اگر تو اسے نہیں تک رہا، لذت لینی ہے تو اتنا تو یقین کر لے کہ تیرا مولا تو تجھے تک رہا ہے. اللہ اکبر. یہ ابتدا میں جو ذکر کیا گیا کہ وہاں پر قلب کے اندر ان جذبوں کو پیدا کیا جائے، بلبلے کو پیدا کیا جائے. اور میں ایک عرض کروں، یہ ایک سادہ سا جملہ ہے، نچنا تے گھونگھٹ کادا. یہ پتہ نہیں کس نے کس موقع پر کہا ہوگا، مگر مجھے یہ بات اپیل کرتی ہے، اگر اس میدان میں آ گئے ہو اور یہ اس کی ذات کا کرم ہے، پھر وضاقتہ بھی ویسے پیدا کرو. وہ گفتار بناؤ جو علاقہ مصطفیٰ سے آ رہی ہے. وہ کردار بناؤ جس پر میرے مصطفیٰ نے مہر لگائی ہوئی ہے. تیری جلوتوں میں، تیری خلوتوں میں، تیری تنہائیوں میں، تیری پنہائیوں میں جلوہ مصطفیٰ ہو. آئینے دل میں لٹکائی ہے تصویر یار کی، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی. اس دل کے اندر اس کی ذات کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں یہ پڑھنے پڑھانے کا موقع دیا. یہ اس کی ذات کا کرم ہے. اور میں نے بابا جی قبلہ رحمت اللہ تعالی، اور میں اسے وظیفہ سمجھتا ہوں، میں نے اساتذہ کو پہلے عرض بھی کیا ہے کہ بابا جی قبلہ رحمت اللہ تعالی علیہ، میں نے بابا جی سے وظیفہ پوچھا کہ بابا جی آپ مجھے وظیفہ عطا فرمائیں. اب میں پڑھنے کے بعد فارغ التحصیل ہو گیا ہوں، تو میں اب وظیفہ کا کوئی مجھے چلا بتائیں. بابا جی قبلہ نے مجھے پکا کر لیا کہ چلا تو کرے گا. میں نے کہا جی کروں گا. کرے گا؟ میں نے کہا جی کروں گا. کرے گا؟ جب 3 مرتبہ فرما دیا، میں نے کہا جی میں کروں گا. مجھے یہ احساس تھا ابھی تک کہ بابا جی نے فرمانا ہے فلاں جگہ چلے جاؤ، ادھر چلے جاؤ. بہت بڑی بات ہے کہ بابا صاحب چلے جاؤ اور وہاں جا کر اتنے دن گزار کر آ جاؤ. میرے ذہن میں یہ تھا. مگر بابا جی قبلہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو مجھے چلا عطا فرمایا پہلے تم نے پڑھا ہے، اب تم پڑھاؤ، یہی تمہارا چلا. اور یہ بات میں نے خود علماء سے سنی. لاہور میں اجلاس میں شامل تھا. علماء ذکر بابا جی قبلہ کی اس بات کو، جو باپ اپنے بیٹے کو وصیت نصیحت فرما رہے تھے، اس بات کو وہ آگے لوگوں کے سامنے پیش فرما رہے تھے کہ یہ بابا جی قبلہ کی نصیحت ہے. اس لیے میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ جو چلا مجھے قبلہ بابا جی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے عطا فرمایا، وہ چلا میں آپ سے بھی توقع کرتا ہوں. اس کو دیکھیے، یہاں پر آخری سال میں
میری خواہش ہوتی ہے کہ اساتذہ جس کلاس میں نہ ہوں تو وہاں میں آخری کلاس کا بچہ تعلیم کے لیے، تربیت کے لیے، تدریس کے لیے، پڑھانے کے لیے بھیجتا ہوں. اس کا اثر آخر میں یہ نکلتا ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے وہ ہمارے بچے اسی طرح سے وہ آگے بڑھتے ہیں اور ان کے اندر تدریس کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. اور میں اس حوالہ سے باقی لوگوں سے، باقی مدارس سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ آخری کلاس کے طلباء کو، چونکہ ان کے پاس الگ طور پر ایسا کوئی مشن نہیں ہوتا کہ جہاں پر تربیت لی دی جائے، یہی تربیت ہوتی ہے. آخری کلاس کے طلباء کو، دورۃ الحدیث کے طلباء کو کلاسوں میں بھیج کر ان سے پڑھانے کا موقع دیا کریں تاکہ ان کے اندر یہ جذبہ تدریس پیدا ہو. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب. وہ پہلی حدیث پاک کہ اعمال کا تعلق، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، قلبی تحریک ہے، قلبی وظیفہ ہے. تو کائنات کیا کر ارشاد فرماتے ہیں، یاد رکھنا کہ دنیا کے اندر یہ شخص جو دل رکھتا ہے، دھڑکن رکھتا ہے، الا ان فی الجسد مضغہ، جسم انسانی کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، جب وہ صحیح ہو جائے سارا وجود صحیح ہو جاتا ہے، جب وہ بگڑ جائے سارا وجود بگڑ جاتا ہے. الا وہی القلب، آگاہ ہو جاؤ کہ وہ بندے کا قلب ہے. اس سے سب سے پہلی حدیث امام بخاری رحمہ اللہ آپ نے وہ رکھی یہ ہے کہ اپنے دلوں کی اصلاح کر لو. لمبے سفر پر جا رہے ہو، لمبے سفر پر پہلے ہوتا تھا کہ گھر سے بندہ سفر شروع کرتا تھا تو پوٹلی بنا لیا کرتا تھا کہ راستہ میں جہاں بھوک لگے گی، پیاس لگے گی، میں اسے استعمال کر لوں گا. یاد رکھیں، امام بخاری میں شروع میں ہی طلباء کو، علماء کو، فضلاء کو ایک پوٹلی عطا فرما دی ہے کہ یہ اخلاص پیدا کرو. یہ دل کی پوٹلی تمہاری ٹھیک ہو گئی، اس کے اندر اخلاص کی جگمگاہٹ پیدا ہو گئی تو پھر یاد رکھنا کہ سارے کا سارا سفر تمہارا آسان ہو جائے گا. درمیان میں اعمال اور آخر میں کلمتان حبیبتان، مختلف روایات ہیں یہاں پر، ان میں کلمتان حبیبتان الی الرحمن، دو جملے ایسے ہیں جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے. ثقیلتان فی المیزان، میزان کے اندر وہ بڑے بھاری ہیں. خفیفتان علی اللسان، یہ اللہ کی مرضی ہے کہ مزدوری تھوڑی کرتا ہے، کام تھوڑا کرتا ہے، اور رب ذوالجلال مزدوری زیادہ عطا فرما دیتا ہے. مزدوری تو اس نے صرف اتنی کی ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. مزدوری تو اتنی کی ہے، صرف اتنی کی ہے، مگر رب ذوالجلال نے اثر اس کا یہ رکھا ہے، مزدوری اتنی ہے کہ رب ذوالجلال نے پڑھنے والے کو اپنا محبوب بنا لیا ہے. اور یہ عمل، یہ ذکر الہی ایک دو روایات پیش کر کے بس میں اجازت چاہیں گے، ٹائم کافی ہو گیا، کہ ذکر الہی اللہ جل جلالہ، دیکھیے ہم یہاں پر ان جملوں کو پڑھایا ہے. ایک ہے کہ میں آپ کو کچھ پیش کروں، میں تو بہت چھوٹا سا ہوں، بہت نکما سا ہوں. دیکھو، ایک وہ تحفہ ہے جو آپ کو مجھے ہمارا رب عطا فرما رہا ہے، اور وہ تحفہ لے کے جانا. وہ تحفہ کیا ہے؟ اللہ اکبر. وہ فرماتا ہے، انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے خیالوں کے ساتھ ہوتا ہوں. ان ذکرنی فی نفسہ ذکرتہ فی نفسی، جب میرا بندہ مجھے تنہائیوں میں یاد کرتا ہے
میں بھی اپنے بندے کو یکتائیوں میں یاد کیا کرتا ہوں. ان ذکرنی فی ملئ ذکرتہ فی ملئ خیر منہ، اور جب وہ میرا ذکر کرتا ہے بڑے اجتماع میں ہی کرتا ہے، اور پیار سے میں کہہ کر آگے بڑھتا ہوں کہ مولا اس بڑے اجتماع میں تیرا ذکر کر رہے ہیں. بڑے اجتماع، تو جھوٹ نہیں بولتا، تو سچا ہے، تو صادق الوعد ہے. اور اگر میں یہ کہہ دوں تو بے جا نہ ہوگا کہ ہم اللہ کا تذکرہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کی صورت میں فرش زمین پر کر رہے ہیں، اور ہم گناہ گاروں کا تذکرہ رب ذوالجلال عرش بری پہ فرما رہا ہے. یہاں پر اس لیے کہ یہاں پر فرمایا کہ یہ عمل ایسا ہے، انا عند ظن عبدی بھی، میں اپنے بندے کے خیالوں کے ساتھ ہوتا ہوں. تنہائی میں یاد کرتا ہے میں یکتائی میں یاد کرتا ہوں، جھرمٹ میں یاد کرتا ہے میں اس سے زیادہ بہتر اجتماع میں یاد کرتا ہوں. ان تقرب الی عبدی شبرا، میرا بندہ ایک بالشت آگے بڑھتا ہے، اللہ فرماتا ہے میں ایک گز آگے بڑھتا ہوں، ایک گز آگے بڑھتا ہوں. اور میں بڑے پیار سے کہتا ہوں روزانہ ہم اس کی بارگاہ میں حاضر ہوتے رہے، الحمدللہ سرکار کے وسیلہ سے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے رہے. اور اس کا وعدہ ہے، اس نے وعدہ فرما دیا ہے جب میرا بندہ ایک بالشت بڑھتا ہے میں ایک گز آگے بڑھتا ہوں. وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعًا، اور جب میرا بندہ ایک گز آگے بڑھتا ہے میں دونوں ہاتھوں کی کشادگی جو اس کی شان کے لائق ہے، وہ فرماتا ہے میں دونوں ہاتھوں کی کشادگی کے مطابق آگے بڑھتا ہوں. اگلا جملہ ذرا دل تھام کر سننا. ان اتانی یمشی، ان اتانی یمشی اتیتہ ہرولۃ، جب میرا بندہ میری طرف آہستہ آہستہ آتا ہے اللہ فرماتا ہے میں دوڑ لگا کر اس بندے کی طرف آتا ہوں. اللہ دوڑ تو یوں نہیں لگاتا جیسے ہم دوڑ لگاتے ہیں، وہ ایتھلیٹس تو نہیں ہے، وہاں پر ایسے دوڑ تو اس کی ذات سے بہت دور ہے. بندے کی چال یہ ہے مولا میں تیری بارگاہ میں نماز پڑھ رہا، بندہ چل کے جا رہا ہے. روزہ رکھا، بندہ چل کے جا رہا ہے. زکوٰۃ دی، بندہ اس کی طرف چل کے جا رہا ہے. حجر اسود کے بوسے لیے، بندہ چل کے جا رہا ہے. اب اللہ کیسے دوڑ لگا کر آتا ہے؟ وہ رحیم ہے، بندے کے اندر رحم پیدا کر دیتا ہے. وہ کریم ہے، بندے کے اندر کرم پیدا کر دیتا ہے. وہ ستار العیوب ہے، وہ ستار العیوب ہے، وہ ہمارے گناہوں کو ڈھانپنے والا ہے. وہ ستار العیوب ہے، وہ خوب ستاری کو پیدا کر دیتا ہے. وہ غفار الذنوب ہے، وہ بندے کے اندر بخشش کا جلوہ پیدا کر دیتا ہے. میرے بچوں، اگر دل کے اندر رحم کا جذبہ پیدا ہو چکا ہے تو یقین کر لو کہ رب ذوالجلال کا جلوہ ظاہر ہو چکا ہے. اگر دل کے اندر محبت کا جذبہ پیدا ہو چکا ہے تو یقین کر لینا کہ رب ذوالجلال نے کرم فرما دیا ہے. خدا نخواستہ ابھی تک نہیں ہے تو پھر سمجھنا کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں. کلمتان حبیبتان الی الرحمن، یہ دو جملے ایسے ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں پسند ہیں. ثقیلتان فی المیزان، اور اگر ان کو تولا جاتا ہے تو یہ جملے بڑے بھاری نکلتے ہیں، لیکن زبان پر انتہائی خفیف سے ہوا کرتے ہیں. اب یہ وہ جملے ہیں جو اللہ جل جلالہ نے ہمیں پڑھنے کی پڑھانے کی توفیق عطا فرمائی. یہاں پر
یہ جو میزان میں انہیں تولا جائے گا، میزان میں تو جسم کو تولا جاتا ہے، جسمانیات کو تولا جاتا ہے، آراز کو تو نہیں تولا جاتا۔ ترازو ہے نا، ترازو کے اندر جو تولا جاتا ہے وہ تو جنس کو تولا جاتا ہے، وزن ہوتا ہے۔ یہ اللہ جل جلالہ فرماتا ہے کہ ثقیلتان فی المیزان۔ اب دیکھیں یہاں پر یہ عرض ہے نا، قبیلہ عرض سے ہے، آراز سے ہے، یہاں پر جوہر سے نہیں ہے۔ تو یہاں پر جب قبیلہ آراز سے ہے تو یہ چیز تو تولی نہیں جاتی، یہ تو نہیں تولی جاتی، مگر یہاں پر اللہ جل جلالہ نے فرمایا کہ یہ اپنی شان عطا فرمائی، اپنی شان کا بتایا کہ میں چاہوں تو میں اجسام کو تول لیتا ہوں، میں چاہوں تو میں آراز کو بھی تول لیتا ہوں۔ یہ تم ہو نا، یہ تم ہو کہ تم سے نہیں تولا جاتا نا، میرے سامنے تو کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ اور ویسے اس کا آج کل اگر دیکھا جائے، آج کل حضرت علامہ مولانا غلام رسول سعیدی، ان کا نام ذکر نہ کیا جائے تو میں کہتا ہوں کہ یہ نہایت ہی ناانصافی ہوگی۔ آپ نے جو جملے میں نے یہ پڑھ رہا تھا، جو آپ نے ذکر کیا، انہوں نے کہا کہ یہ کوئی مشکل بات ہے، یہ نہ کہا جائے کہ آراز کو رب ذوالجلال تولتا ہے، آراز کو تو آج ہم بھی تول لیتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں، بڑی پیاری بات انہوں نے لکھی، وہ فرماتے ہیں کہ دیکھو بخار یہ قبیلہ آراز سے ہے، جسم پر ہوتا ہے، مگر آج کل اسے تھرمامیٹر سے تول لیا جاتا ہے۔ تھرمامیٹر سے آراز تو ہم بھی تول رہے ہیں، کیوں ڈاکٹر صاحب؟ آراز ہم تول رہے ہیں، کولیسٹرول کو تولا جاتا ہے، اب وہ تو نظر نہیں آتا، مگر چکنائی والی ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں، وہ چکنائی والی وہاں پر مشین ہے، وہ لگائی جاتی ہے، وہ پتہ چل جاتا ہے، خون کا ایک قطرہ بتا دیتا ہے کہ اس کے اندر چکنائی کتنی ہے، وہ بتا دیتا ہے۔ شوگر یہ آراز میں سے ہے نا، آراز میں سے ہے، یہ جو جسم کو چیز لگتی ہے، یہ شوگر از خود تو اس کا وجود نہیں ہے۔ علامہ غلام رسول سعیدی رحمت اللہ تعالی علیہ وہ فرماتے ہیں کہ آج وہ تو رب ذوالجلال کی تول ہے نا، وہ تو اس کا ترازو ہے، آج تو اس کی دی ہوئی طاقت سے انسان بھی شوگر کو، کولیسٹرول کو وہ تول لیتا ہے، یہ مشینوں کے ذریعے تول لیا جاتا ہے۔ اللہ جل جلالہ ہم پر بے پناہ فضل اور کرم فرمائے۔ آپ نے محبت کے ساتھ، میں بھی تھوڑا سا آج کے آخری سبق میں پہلے سے ذرا مختلف ہو گیا، اور مجھے بھی لطف آیا کہ آپ لطف کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ جل جلالہ بے پناہ رحمتوں اور برکتوں سے سرفرازی عطا فرمائے، اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ و آلہ و اصحابہ اجمعین۔ میرا دل چاہتا ہے کہ گل علی سے وہ نعت شریف دوبارہ ذرا سن لی جائے، وہ جو پڑھی ہے